پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے یہ ایک نظم ہے جو جان نثار اختر نے لکھی ہوئی ہے۔ اس نظم کا نام ہے ہماری تاریخ۔ یعنی آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے، ہماری تاریخ۔ جان نثار اختر جو ہے انہوں نے یہ نظم لکھی ہے۔ فی الحال ہم اس جان نثار اختر کے مختصر سے حالات زندگی بیان کرتے ہیں، ان کی زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ جہان نثار اختر کا اصل نام سید جہان نثار حسین رضوی تھا اور اختر تخلص اختیار کیا۔ ان کی پیدائش 8 فروری 1914 عیسوی کو گوالیار میں ہوئی۔ جہان نثار اختر نے ابتدائی تعلیم ہائی اسکول گوالیار میں حاصل کی اور وہیں سے 1930 عیسوی میں میٹرک کا امتحان پاس کر کے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں داخلہ لیا۔ جہان نثار اختر نے 1937 عیسوی میں BA اور 1939 عیسوی میں MA اردو کی ڈگری حاصل کی اور گوالیار کالج میں اردو لیکچرر کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی۔ جہان نثار اختر کو شاعری کا شوق وراثت میں ملا تھا، کیونکہ ان کے والد صاحب اپنے عہد کے استاد شاعر تھے، یعنی اپنے دور کے شاعر تھے، اور ان کی ماں بھی اعلیٰ درجے کی شاعرہ تھی۔ یہ گھر کے ماحول کا اثر تھا کہ جہان نثار اختر نے 13 سال کی عمر سے ہی شاعری کرنا شروع کر دی۔ جہان نثار اختر کا انتقال 18 اگست 1976 عیسوی کو ممبئی میں ہوا۔ یعنی یہ تھے جہان نثار اختر کے حالات زندگی۔ اب نظم کا جائزہ لیتے ہیں۔ جو نظم جو ہے ہماری تاریخ، اس کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ ہماری تاریخ جہان نثار اختر کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ شاعر نے اس نظم میں آپسی محبت، مساوات اور اہنسا کے اصولوں کو اپنانے کی بات کہی ہے۔ نظم ہماری تاریخ کے پہلے بند میں شاعر نے انگریزی حکومت سے پہلے ملک کی محبت اور خلوص پر مبنی تاریخ کے گیت گائے ہیں۔ انگریزی حکومت سے پہلے گھر گھر میں بغیر کسی حسد، نفرت اور دشمنی کے دیوالی اور عید جیسے مقدس تہوار پر لوگ خوشی مناتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ نظم کے دوسرے بند میں شاعر انگریزی نظام حکومت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انگریزی حکومت نے ملک میں اپنی چالاک سیاست کے سبب لوگوں کے دلوں سے پیار و محبت کا جذبہ نکال دیا اور انہیں ایک دوسرے سے نفرت اور دشمنی کرنا سکھایا۔ انگریزوں نے ہندوستان میں پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی، لیکن ہمارے ملک کی تاریخ پیار و محبت اور آپسی بھائی چارہ اور اتحاد و اتفاق پر مبنی ہے اور ہمیں پھر سے اس تاریخ کو رقم کرنا ہوگا۔ شاعر وطن کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے ملک کی تاریخ مشترکہ تہذیب پر مبنی ہے، لیکن ہمارے ملک میں قرآن شریف پڑھنے اور گیتا پڑھنے والے لوگ ہیں اور یہ دونوں تہذیب امن و سکون، اتحاد و اتفاق، بھائی چارہ اور اہنسا کا سبق دیتے ہیں۔ نظم کے آخری بند میں شاعر کہتا ہے، یعنی جہان نثار اختر کہتے ہیں کہ اب انگریزی نظام حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے بعد یہاں کے لوگ آزاد ہیں، ان کے دل و دماغ آزاد ہیں اور لوگ انگریزوں کی سیاست کے پھیلائے ہوئے تعصب، نفرت اور دشمنی کے اندھیروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی فکر، عمل اور یقین ایک ہیں، ان کی زمین ایک ہے، ان کا وطن ایک ہے۔ ابھی تک ہم نے اس نظم کا جائزہ لیا، مختصر سا جائزہ لیا۔ اب ہم اس کا نظم کا مرکزی خیال کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہماری تاریخ، یعنی اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ ہماری تاریخ ایک ایسی نظم ہے جس میں شاعر نے انگریزی نظام حکومت سے پہلے اپنے ملک کی محبت، بھائی چارے اور اتحاد و اتفاق پر مبنی تاریخ کے گیت گائے، اور پھر انگریزی حکومت نے اپنی چالاک سیاست کی بدولت لوگوں کے دلوں سے پیار و محبت کا جذبہ نکال دیا اور انہیں ایک دوسرے سے نفرت کرنا سکھایا، اور پھر آزادی کے بعد لوگوں کی خوشحالی اور اتحاد و اتفاق کی بات بیان کی۔ یعنی یہ تھا اس نظم کا، یعنی ہماری تاریخ کا مرکزی خیال۔ اب آگے دیے ہیں کچھ سوال، اس درسی کتاب سے سوال۔ آپ اپنی کتاب نکال کے یہ درسی کتاب کے سوال جو ہیں یہ دیکھیں اور ان کے جواب بھی میں بتاتی ہوں۔ نظم کا پہلا سوال ہے، نظم کے مطابق ہندوستان میں مختلف تہوار کیسے منائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، نظم کے مطابق
یعنی نظم ہماری تاریخ کے مطابق ہندوستان میں انگریزی حکومت سے پہلے لوگ مل جل کر دیوالی اور عید کے تہوار عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے تھے۔ دیوالی کے روز گھروں، چوراہوں اور دوسری عمارتوں میں چراغاں کیا جاتا تھا۔ مسلمان عید کے تہوار کو بڑی خوشی اور دھوم دھام سے مناتے تھے اور ہر ایک تہوار سب لوگوں کے لیے امن اور خوشیوں کا پیغام لے کر آتا تھا۔ دوسرا سوال، اجنبی ہاتھوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے اجنبی ہاتھوں سے شاعر کی مراد انگریزی دور حکومت ہے۔ تیسرا سوال، ہماری تاریخ کو کس طرح بدل دیا گیا؟ اس کا جواب ہے انگریزی حکومت نے یہاں کے لوگوں کے درمیان پیار محبت کو اپنی چالاک سیاست کی بدولت نفرت اور دشمنی میں تبدیل کر دیا اور اس طرح سے ہماری تاریخ بدل گئی۔ ہمارے ملک کی تاریخ کیا رہی ہے؟ اس کا جواب ہے ہمارے ملک کے لوگ محبت، بھائی چارہ، رواداری، امن و آشتی اور احساس جیسی اہم خصوصیات پر مبنی زندگی گزارتے تھے اور یہی ہمارے ملک کی تاریخ رہی ہے۔ پانچواں سوال، آزادی ملنے کے بعد ہم خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے آزادی ملنے کے بعد ہم خود کو واقعی آزاد محسوس کرتے ہیں، کیونکہ انگریزی حکومت نے جو تعصب اور نفرت لوگوں کے دلوں میں پھیلایا تھا، لوگ اب اس تعصب اور نفرت کے اندھیروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ اب یہاں کے لوگ ذہنی سکون محسوس کرتے ہیں اور پہلے کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 6، شاعر نے آخری بند میں ایکتا کی کیا پہچان بتائی ہے؟ شاعر نے نظم کے آخری بند میں ایکتا کی پہچان یہ بتائی ہے کہ ہم سب لوگ ایک ہیں، ہمارا وطن ایک ہے، یہاں کے لوگوں کے فکر و خیال ایک ہیں اور یقین ایک ہے۔ اب دوسرا سوال ہے، نیچے لکھے ہوئے بند کو مکمل کیجیے۔ یہاں ایک سوال لکھا ہے، بند کو اس میں خالی جگہ چھوڑی ہے، اس کو ہم اس لال سیاہی سے بھرتے ہیں اور بعد ہمارا لفظ جملہ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ تیری تاریخ ہے قرآن کا گیتا کا ورق، آشتی امن احسا کے اصولوں کا سبق، دہر سے اپنا مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا، کوئی گوتم کوئی چستی کوئی نانک نہ اٹھا۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ لفظ ہیں اجالے، اجنبی، نفرت، چالاک، وفا، امن، آزاد۔ اس کو ہم جملوں میں اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اجالے، سورج طلوع ہوتے ہی چاروں طرف اجالے پھیل جاتے ہیں۔ اجنبی، ہمارے گھر میں کوئی اجنبی شخص آیا ہے۔ نفرت کرنا بری عادت ہے۔ چالاک، احمد ایک چالاک لڑکا ہے۔ وفا، کریم نے دوست کے ساتھ وفا نہیں کی۔ امن، کشمیر کے لوگ امن کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ آزاد، مجرم کو جیل سے آزاد کیا گیا۔ اب نیچے ایک اور سوال ہے، ان لفظوں کے واحد لکھیے۔ تہمت، فرہنگی، عمل، جذبہ۔ یہاں واحد لکھا ہوا اب ان کا جمع لکھنا ہے۔ تہمت جو ہے یہ واحد ہے، اس کا جمع ہے تہمتیں۔ فرہنگی جو ہے یہ واحد ہے، اس کا جمع ہے فرنگیوں۔ فکر جو ہے واحد ہے، اس کا جمع ہے افکار۔ عمل واحد ہے، اس کا جمع ہے افکار اعمال۔ جذبہ واحد ہے، اس کا جمع ہے جذبات۔